السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں، اور سردی کے موسم میں ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے، وہ ہے کہ ضرورت مندوں کو سردی سے بچانے کے لیے چیزیں دینا۔ جیسے کہ آپ اپنے پرانے کپڑے بھی دے سکتے ہیں، نئے کپڑے بھی دے سکتے ہیں، لحاف، کمبل۔ تو ضرورت مندوں کو سردی سے بچانے کا انتظام کرنا، یہ سردیوں کی بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس موقع پر ہم ہر سال ایک مہم چلاتے ہیں کہ آئیے 500 روپے ایک کمبل کی قیمت دے کر سردی کے موسم میں غریبوں کے لیے کمبل کا انتظام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ٹرک آ گیا، اور انشاءاللہ پہلا جو پروگرام ہے وہ نئے سال کے موقع پر انشاءاللہ منعقد ہوگا شکوہ آباد کے اندر، جو ضلع فیروز آباد میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ کمبل تقسیم پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو اس کی شکل یہ رہتی ہے کہ پروگرام منعقد ہونے سے پہلے 10-15 دن ہم محنت کرتے ہیں، اور لوگوں کو تلاش کر کے ان تک ایک ٹوکن پہنچا دیا جاتا ہے، اور ایک دن میں سب کو ایک ساتھ بلا کر کمبل دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں، جن کے گھر کو ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کی پوری جانچ پڑتال ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ واقعی مستحق ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ تو ایک کمبل کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے رکھی گئی ہے۔ آپ ایصال ثواب کے طور پر اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے جتنا ہو سکے ایک کمبل، 2 کمبل اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نئے سال کے موقع پر جیسے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ ارے مفتی صاحب، نئے سال کے موقع پر آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، نئے سال تو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ وہ۔ تو دیکھو، نیا سال سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سیلیبریٹ کس نے کہا کہ سیلیبریٹ کرو؟ سیلیبریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نئے سال کے موقع پر خرافاتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، گانے بجانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ باقی آپ نئے سال کی شروعات تو اچھے کاموں سے کر سکتے ہو۔ یہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، یہ چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے کامنٹ کر کے یہ کہا، ارے ہمارا نیا سال تو اسلامی نیا سال ہے۔ بے شک ہمارا اسلامی نیا سال ہے، لیکن جو پوری دنیا کے اندر زیادہ چلنے والا جو سال ہے، جس سے ہمارے کام وغیرہ سب کچھ جو ہمیں یاد رہتا ہے، جو زیادہ مشہور اور رائج ہے، وہ انگریزی سال ہے۔ تو انگریزی سال سورج کے حساب سے چلتا ہے نا؟ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ تو چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو کوئی بھی سال کا آپ آغاز کر رہے ہو، اچھے کاموں سے کرو، بس گناہوں سے مت کرو، بس، ٹھیک ہے؟ اور پچھلی لائف میں، پچھلے سال میں جو آپ نے کچھ کیا اس پر توبہ استغفار کرو۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو نئے سال کے موقع پر اب یہ کام جو ہے نا، مسلم غیر مسلم سبھی کے بیچ میں آتے ہیں، تو ہم نے اس کو نام دیا کہ چلو نئے سال کی شروعات اچھے کاموں کے ساتھ، نئے سال کی شروعات اچھے کاموں سے کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں، غلط چیزوں سے نہیں، ہے نا؟ ڈانس، ناچ، گانے کر کے نہیں، گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزار کے نہیں، اچھے کاموں سے نئے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ تو ایک پروگرام ہم نے شکوہ آباد میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ پہلی تاریخ میں بہت سارے غریب لوگوں کو انشاءاللہ گفٹ کے طور پر یہ کمبل ان کو دیا جائے گا، جس سے ان کو سردی سے بچنے میں بڑی راحت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کمبل ہوتا ہے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بعض خواتین تو جو ہے نا اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے رکھ لیتی ہیں۔ ابھی آج ہی جب میں کمبل کے ٹوکن تقسیم کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک خاتون آئی، کہنے لگی مفتی صاحب، وہ پچھلی سال جو آپ نے کمبل دیا تھا نا، وہ ہم نے اپنی بچی کو جہیز میں دے دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہم نے جو ہے نا وہ ہلکے والے کمبل نہیں، جو نارمل مارکیٹ میں 800-900 روپے کا کمبل ملتا ہے، وہ کمبل الحمدللہ ہم نے غریبوں کو دینے کا سوچا کہ اچھا دو، ہے نا؟ سال میں ایک مرتبہ ایک فیملی کو مل رہا ہے، لیکن ایسا ملنا چاہیے کہ 5-6 سال 10 سال تک وہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو نئے سال کی جو شروعات ہے وہ گناہوں سے بچ کر کرو۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال آپ کو اور دے دی، چاہے وہ چاند اسلامک نئی سال دیا ہو، چاند سے آپ کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہو، چاہے سورج سے ہو رہا ہو، ہے نا؟ رات آتی ہے نا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دن آتا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چاہے انگریزی سال ملے،
چاہے اسلامی سال ملے، اصل دونوں کنیکٹڈ ہیں زندگی سے ہماری. تو زندگی مل رہی ہے ہمیں تو اللہ کی نعمت مل رہی ہے. تو شکر کے ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، اچھے کاموں سے اپنے نئے سال کا آغاز کریں. یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا، پہلا سوال شبانہ بیگم انہوں نے پوچھا ہے. نمبر 1، درگاہ پہ جانا اسلام میں کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. ہم ایوری منتھ اینڈ کو درگاہ جا کر زیارت کرتے ہیں. دیکھو، درگاہ پہ جانا کوئی غلط نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو درگاہ پہ جانے کو غلط سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب سے بڑی عبادت درگاہ پر جانا ہی سمجھتے ہیں. تو دونوں ہی لوگ غلط ہیں. درگاہ پر جانا ہی سب کچھ ہو ایسا نہیں ہے، اور درگاہ پر جانا بہت بڑا گناہ ہو ایسا بھی نہیں ہے. درگاہ پر کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین مدفون ہوتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کی مبارک قبریں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے کھپائی. تو ان سے محبت میں وہاں جانا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہے نا. لیکن یہ سمجھنا کہ ہر مہینے کے آخر میں جانا ہے، ہر مہینے یا ہر ہفتے مجھے اس دن میں جانا ہے، اس ٹائم میں جانا ہے، اور وہاں جا کے مجھے یہ اعمال کرنا ہے، تو یہ غلط ہے نا. سب سے پیاری جو جگہ ہے جہاں پر جانے پر اللہ خوش ہوتا ہے وہ ہے مسجد. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا اور اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے. 5 وقت مؤذن آواز لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی جہاں سے ملنی ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، مسجد سے ملے گی. رہی بات یہ درگاہ، تو درگاہ پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. کبھی موقع ملے جانا چاہیے، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا چاہیے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. لیکن درگاہ پر جا کے خرافات کرنا، ہے نا، ماتھا ٹیکنا، سجدے کرنا، دھاگے باندھنا، اور دنیا بھر کی خرافاتیں چلتی ہیں، اس میں مبتلا ہونا، طواف کرنا، ہے نا، اور ہر مہینے کے آخر میں جانے کو لازمی اور ضروری سمجھنا، یہ غلط چیزیں ہیں. کبھی بھی جا سکتے ہو، نو پرابلم، جب من کرے تب جاؤ، کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے، دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے. چھوٹے بچوں کو درگاہ پہ لے کے جانا، چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجو، چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجو، ہے نا. درگاہ پہ آپ جا رہے ہو تو بچوں کو بھی لے جا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو ضروری اور بہت بڑی عبادت تصور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر درگاہ جانا ناجائز ہے تو جانا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ناجائز بھی نہیں ہے. میں نے جو سمجھایا اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جا سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن جانا ضروری نہیں ہے. جانا ضروری کہاں ہے؟ مسجد. وہاں آپ جا رہے ہو کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد جانا ضروری ہے. بچوں کو بھی لے کے جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیے، فخر الدین پوچھتے ہیں. میرا نام فخر الدین، تھانہ پٹی سے. میرا سوال، نابالغ لڑکا جان دے سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے؟ سوال دیکھو کلیئر لکھا کرو آپ. بعض دفعہ سوال اس لیے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ آپ نے کلیئر نہیں لکھا ہوتا ہے. نابالغ لڑکا اذان دے سکتا ہے؟ نابالغ لڑکا اذان تو دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ لڑکا اذان دے. نابالغ لڑکا جو دکھنے میں بڑا اور ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے. امامت کر سکتا ہے، تو امامت بالغ لڑکے کو کرنا چاہیے، نابالغ امامت نہ کرے، ہے نا. دوسرا سوال، اگر ڈیلا پانی موجود نہ ہو تو ایسے پیشاب کر سکتے ہیں، گھر جا کر کپڑے بدل کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیلا پانی کچھ بھی موجود نہیں ہے تو ایسا پاسبل تو نہیں ہے. ٹیشو لے لو آپ، ٹیشو بھی موجود نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ چاہو استنجے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ہے نا. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے سارے قطرے جب نکل جائیں اور اب اطمینان ہو جائے آپ کو کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے تو آپ فارغ ہو سکتے ہیں، ہے نا. باقی گھر جا کے آپ کپڑے وغیرہ چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایپیسوڈ میں ہمارا سوال شامل نہیں ہوا، مجھے امید ہے اس سنڈے ایپیسوڈ میں سوال شامل ہوگا. آج تک کوئی سنڈے ایپیسوڈ مس نہیں کیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. محمد جاوید پوچھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 سال سے بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت علاج کروا رہی ہوں، پلیز میرے لیے دعا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے مائکے جا کر رہتی ہوں بنا دوا کے ہی ٹھیک رہتی ہوں، اور جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آتی ہوں تو ویسے پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں. سب لوگوں کا کہنا ہے کہ کہیں کچھ ہوا ہے. کل ملا کے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی طبیعت
ایک گھر میں خراب ہو جاتی ہے، دوسرے گھر میں جا کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں کوئی علاج کرانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آیت الکرسی، دونوں قل ہے نا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور جب مغرب کی نماز پڑھیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہی آیت الکرسی اور دونوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ دم کیسے کرنا ہے؟ آیت الکرسی آپ نے پڑھی، دونوں قل آپ نے پڑھ لیے، دونوں قل پڑھنے کے بعد ایسے ہاتھوں پہ آپ کو کرنا ہے، دم کرنا ہے، تھک تھکانا ہے اس طرح سے، اور پوری باڈی پر پھیر لینا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کو آرام ملے گا۔ اور اپنے مائنڈ سے آپ یہ نکال دیجئے، اپنے مائنڈ سے آپ کو کیا نکالنا ہے؟ اپنے مائنڈ سے آپ یہ نکال دیجئے کہ یہاں کے طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہاں جا کے طبیعت خراب ہو گئی، یہ مائنڈ سے آپ نکال دیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے، فاروق قریشی پوچھتے ہیں، بھائی جان میرا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اگر کوئی بندہ پرائیویٹ پارٹ کے ہیئر ریموو نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جی ہاں، اگر 40 دن ہو جاتے ہیں اور 40 دن کے بعد بھی کوئی اگر اپنے ہیئر ریموو پرائیویٹ پارٹ کے نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے 40 دن لاسٹ اس کی ٹائمنگ ہے۔ ہونا تو ویسے ہر جمعے کو چاہیے، جب آپ غسل کر رہے ہیں تو چھینک آ رہی ہے لیکن نہیں آ پا رہی ہے نا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چھینک نہ آئے، چلو آئے گی تو دیکھا جائے گا، ہے نا۔ دیکھو یار، اپنی لائف تو بہت سمپل ہے، جیسا میں دکھ رہا ہوں نا آپ کو کیمرے پر بات کرتا ہوا، بالکل اسی طرح سے جب آپ مجھ سے ملو گے نا تو ایسے ہی میں بات کروں گا۔ تو جیسا میں کیمرے پر ہوں بالکل ویسے ہی میں عام اپنی زندگی میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کیمرے پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ جو لوگ مجھ سے مل چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں بہت سمپل ہوں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوں بالکل ایسے ہی جب آپ مجھ سے ملنے آؤ گے ایسے ہی مجھے پاؤ گے۔ چلو اچھا جی، سردیوں میں زکام بہت رہتا ہے، تو ہر جمعے کو جب بھی آپ غسل کر رہے ہو بہتر ہی ہے، لیکن لاسٹ جو ٹائمنگ ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن ہو جائیں پھر تو لازمی ہے، گناہ کبیرہ ہے اگر آپ نہیں کاٹتے ہو۔ ذیشان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، میرے کچھ سوال ہیں، کافی دنوں سے کر رہا ہوں، پلیز جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، جس طرح آپ نے ہاسپٹل اور مسجد بنوانے کے لیے محنت کی ہے اسی طرح غریب لوگوں کو عمرہ کروانے کے لیے بھی کچھ کیجیے۔ غریب لوگوں کو عمرہ کروانے کے لیے کیا کروں میں؟ بھائی دیکھو، اب ظاہر سی بات ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کے ذریعے کسی کو عمرہ تو نہیں کروایا جا سکتا، اور عمرہ کرنا سنت ہے، اس لیے عمرے کا جو ٹرینڈ ایک دم چل رہا ہے اور لوگوں کے اندر بس عمرہ کرنے کا جو ایک شوق ہے، تو دیکھو یاد رکھو، شوق جو ہے نا وہ عبادت کا نام نہیں ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب عمرہ کرنے کی چاہت سب کو ہے، حالانکہ عمرہ کرنا سنت ہے، اور نماز پڑھنا 5 وقت کی یہ فرض ہے، تو اس کی اتنی فکر نہیں ہے، اس کا اتنا کریز نہیں ہے، تو ایسے تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ اسی لیے جو لوگ غریب ہیں تو صدقہ زکوٰۃ خیرات کے ذریعے ان کو عمرہ کرانے کے لیے بھیجنا، یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے۔ عبادت کا کام اگر کرنا ہے، فرض عبادتوں پر مسلمانوں کو محنت کراؤ، جو تبلیغ والے کرتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، حرام حلال میں فرق کرنا ان کو سکھاؤ، علم ان کو دو، کیونکہ علم سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بہت بڑا دین کا کام ہے۔ قرآن مجید پڑھنا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نہیں جانتی ہے، امیر کیا غریب کوئی نہیں جانتا، اسی لیے قرآن مجید پڑھنا سب کو آنا چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے چیز کہ غریب لوگوں کو عمرے پہ بھیجا جائے، ہے نا۔ عمرہ کرنا ایک عبادت ہے اور وہ عمرہ کرنا سنت ہے، تو عمرہ نہ قرضہ لے کے کرنے جانا چاہیے، نہ ایسے کوئی غریبوں کو عمرے پہ بھیجا جائے، کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے فکر کی جائے، اور بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، میرے گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں اور تیسری مسجد کے امام اذان نہیں دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 مسجدوں میں اذان نہیں ہو سکتی۔ بھائی صاحب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسے امام صاحب بولتے ہیں تو ان سے پوچھو آپ ایسا بولتے ہو تو کیوں بولتے ہو، ہے نا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر مسجد میں اذان ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، میرے پیارے مرحوم دادا جی، مرحوم پیارے ناتی حضرت پتہ نہیں جنید جمشید صاحب اور میرے مرحوم دوست ساحل کے لیے آپ اور آپ کے سبسکرائبر چاروں قل اور درود شریف پڑھ کر دعا کیجئے، ہے نا۔ سوال آخری، آپ ہم سب کو ایک بار پیار سے درود شریف پڑھائیے۔ بھائی سب سے پہلے تو سب لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، ہے نا، ان کے جو بھی نام انہوں نے لیے ہیں ایصال ثواب کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات جنت میں بلند فرمائے۔
اور انہوں نے درود شریف پڑھنے کی درخواست کی ہے، تو چلیے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ گئی کہ دیکھو یہ پروڈکٹ ہیں کچھ، یہ ایک ہماری بہن ہے سمینہ، سورت میں وہ رہتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اپنے ہوم میڈ کچھ پروڈکٹس تیار کیے ہیں، بزنس اپنا شروع کیا ہے انہوں نے، تو مجھے انہوں نے یہ گفٹ کے طور پہ 2 بنڈل بھیجے ہیں۔ دیکھو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو، نام ان کا لکھا ہوا ہے نور زیتون ہوم میڈ۔ انسٹاگرام پر بھی یہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتی رہتی ہیں، تو انہوں نے میرے پاس بھیجے کہ مفتی صاحب ہمارے پروڈکٹ آپ یوز کر کے دیکھیں، بہت اچھے ہیں، دعاؤں سے نوازیں۔ تو سب سے پہلے تو میں دعا دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت دے، ان کے کاروبار میں خوب اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچائے ان کے پروڈکٹ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مالدار خاتون بنائے۔ تو یہ ان کے سارے پروڈکٹس ہیں، ہے نا، دیکھو ماشاءاللہ بڑے اچھی ان کی پرنٹنگ وغیرہ ہے، اور بھی پروڈکٹس ہیں اس والے باکس میں بھی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے، یہ ان کا صابن ہے اور یہ کچھ ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، بیلیہ بتائیں گے یہ کیا کیا ہے۔ یہ ہے ڈینڈرف کنٹرول ہے۔ تو اس طرح کے پروڈکٹس ہی بناتی ہیں، اور یہ نیچرل ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی کیمیکلز وغیرہ نہیں ملے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب یوز کر کے دیکھیے گا، تو میں تو یار 4-6 دن میں 1 آدھ مرتبہ صابن وغیرہ سے فیس دھو پاتا ہوں، ورنہ تو میرا وضو ہی ہوتا ہے بس۔ یوز کر کے دیکھوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ میری عادت ہے، میرا مزاج ہے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا۔ تو ایک بار ان کے پروڈکٹس آپ یوز کر کے دیکھیے گا، کیسے ہیں مجھے بھی بتائیے گا، پھر میں بھی یوز کروں گا۔ اللہ ہماری بہن سمینہ کو خوب کامیابیوں اور ترقیوں سے نوازے، یہ میری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے شفا سیفی پوچھتی ہیں کیا، کویسچن نمبر 1، ان کے بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا غیر محرم کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے گھر میں غیر محرم رشتہ دار آئے ہیں اور بس ایک ہی روم کا گھر ہو، تو کیا غیر محرم کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، غیر محرم کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اسی طرح شادی میں کافی ارینجمنٹس میں جینٹس لیڈیز سب مکس ہوتے ہیں، تو کیا تب بھی غیر محرم کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز تو آپ کو پڑھنا پڑے گی، غیر محرم ہو تب بھی، گھر میں کوئی کیسا بھی ماحول ہو، نماز تو بہرحال پڑھنی ہوگی۔ اپنے آپ کو فل کور کیجیے اور نماز پڑھیے۔ کویسچن نمبر 2، کیا سیکیورٹی پہ کمرہ لینا جائز ہے؟ سیکیورٹی پہ کمرہ لینے سے مطلب کہ ہم ان کے 3 یا 4 لاکھ روپے دیتے ہیں، ہم مکاندار کے 1 فلور پہ رہتے ہیں 11 سے 12 مہینے کے لیے، جس میں ہمیں کرایہ نہیں دینا پڑتا ہے اور ہر مہینے بس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے۔ دیکھو سیکیورٹی پہ کمرہ لینا، یہ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اور قرضہ لینے کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے نا، پیسہ ہم کسی کو دیتے ہیں، پیسے پہ زیادہ پیسہ اس سے لیتے ہیں، تو ہم نے جو اس کو پیسے دیے ہیں قرضے میں 3-4 لاکھ روپے، تو اب اس پہ کیا ہوا کہ ہم اس سے اس کے کمرے کا مطلب اس پیسے کے ذریعے نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو کل ملا کے اس سے بچا جائے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی پہ، مان لیجیے کوئی بول رہا ہے کہ بھائی سیکیورٹی پہ آپ میرا فلیٹ لے سکتے ہو، تو آپ اس سے یہ کہو کہ بھائی دیکھو یہ 3-4 لاکھ روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو بطور قرض دے رہے ہیں، اور آپ اپنا فلیٹ ہمیں 1 سال کے لیے جو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہو، ہم اس کا کرایہ آپ کو دیں گے۔ وہ کرایہ چاہے 100 روپے ہو، چاہے 200 روپے مہینہ ہو، لیکن ہم 100 روپے کرایہ، 200 روپے کرایہ آپ کو دیں گے ضرور۔ تو مان لیجیے 1 سال کے لیے ہم نے آپ کا فلیٹ لیا، تو 100 روپے کرایے سے 100 اور 1200 روپے ہو گئے پورے سال کے، تو ہم آپ کو 1200 روپے دیں گے کرائے کے، ہے نا، 1200 روپے کرایہ ہم آپ کو دیں گے، اور یہ جو پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ جب ہم آپ کا فلیٹ خالی کریں گے تب آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا، تو اس طرح سے درست ہو جائے گا، ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ کرایہ رکھا جائے، تب تو یہ شکل درست ہے۔ لیکن نارمل جو سیکیورٹی پہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ اور یہ فلیٹ، تو وہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح صورت ہے کہ آپ جو فلیٹ لوگے وہ آپ اس کا کرایہ کچھ نہ کچھ متعین کر لو، چاہے 2 روپے ہوں، چاہے 100 روپے ہوں، تو پھر اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا چلو، کک ود نسیم،
یہ سوال پوچھتی ہیں مفتی صاحب، نمبر 1، ہمارے ریلیٹیو کو کوئی اپنی شادی میں بلایا لیکن ہمیں دعوت میں انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، مگر جن رشتہ داروں کو انوائٹ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے ہمیں خود لے جائیں، جن کے ہاں دعوت ہے ان کی بنا اجازت، تو کیا ایسی دعوت میں جانا درست ہے؟ کیونکہ کئی بار ہماری ممانی اور ان کے بچے اپنی مرضیوں سے ہمیں لے کے گئے ہیں دعوت میں، لیکن ہمیں انہوں نے بلایا نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے نارمل کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں شادی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، دوست مل جاتا ہے، چلو یار چلو کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھو اس سلسلے میں دعوت اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی آپ ان سے اجازت لے لو، تو جب آپ یہ بولو گے کہ ان سے اجازت لے لو کہ کیا آپ کسی کو اپنے فرینڈ وغیرہ کو یا کسی کو بھی آپ ساتھ لا سکتے ہو، تو وہ بولے گا ارے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ہیں، تو آپ بولو گے نہیں آپ پھر بھی ایک بار پوچھ لو، کیونکہ اخلاق اور طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ جیسے کبھی کبھی میں کسی پروگرام میں جا رہا ہوتا ہوں کہ کہیں ریسیپشن ہے، کہیں دعوت ہے، اب کبھی میرے ساتھ کوئی ساتھ میں بھی ہیں تو میں کال کرتا ہوں، بھائی کیا ایک صاحب میرے ساتھ ہیں، کیا ان کو میں اپنے ساتھ لا سکتا ہوں؟ میرے فلاں رشتہ دار میرے ساتھ ہیں کہ میں ان کو لا سکتا ہوں؟ تو جو میزبان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جن کو چاہیں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو وہ تو یہی بولے گا میزبان، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پوچھ لوں ایک بار۔ تو جب وہ اجازت دے دیں گے، وہ کہہ دیں گے ارے مفتی صاحب جن کو چاہو ان کو آپ ساتھ لا سکتے ہو، تو اب میں کسی کو بھی لے جا سکتا ہوں۔ تو اسی لیے اگر آپ کی دعوت نہیں ہے تو پہلے آپ جو آپ کو لے کے جا رہے ہیں ان سے بولو بھائی میری اجازت لے لو، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کوئی باہر کا آدمی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے؟ وہ دے دیں اجازت، اور وہ دے دیتے ہیں، نارمل آدمی منع تھوڑی نہ کرے گا، تو پھر آپ جائیے۔ یہ اخلاق ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، بغیر دعوت کے جانا یہ مناسب نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے ایسے۔ نمبر 2، جاب کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ انڈیا ہے، مسلم کنٹری نہیں ہے، تو یہاں پردے کا اور نماز کا مسئلہ رہتا ہے، لیکن گھر والے جاب کے لیے بولتے ہیں، تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں یا ضرورت ہی پڑ جائے جاب کرنے کی مجبوری میں؟ جاب کرنے کی اگر ضرورت پڑ جائے، جاب کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی جاب کیجئے جس میں آپ کی نماز نہ چھوٹے، جس میں آپ کا پردہ نہ چھوٹے، ہے نا؟ چاہے سیلری کم ہو، چاہے آپ کو 2 روٹی کم کھانی پڑے، چاہے آپ کو سیلری اور جو لڑکیاں ہیں جو بے پردہ نماز کو چھوڑتے ہوئے چاہے آپ سے ڈبل تبل کما رہی ہوں، ہمارے لیے ہمارا دین زیادہ ضروری ہے۔ اگر جاب مل رہی ہے پردے کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، بہت اچھا، لیکن اگر جاب ایسی مل رہی ہے، اور ملے گی ایسی، ہماری بہت ساری بہنیں جو جاب کرتی ہیں ان کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، ان کا پردہ بھی نہیں چھوٹتا، آپ جاب کرنے سے پہلے ہی بول دیجئے کہ بھئی دیکھو میں پردے میں رہوں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی جگہ جاب دلوائے گا۔ ٹھیک ہے آپ 10 جگہ سے ریجیکٹ ہو جاؤ گی، لیکن آپ کی جاب پھر ایسی جگہ لگے گی جہاں آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم آپ کی عبادتوں میں نہیں آئے گی، آپ کے پردے میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے تھوڑی سی سیلری کم ملے گی تو اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو۔ ہم ہر ایک کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن قربانی نہیں دیتے تو اللہ کے لیے نہیں دیتے، اللہ کے لیے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو۔ ٹھیک ہے یار 20,000 روپے کی جاب لگ رہی تھی، 5,000 روپے کی جاب میں کروں گا، لیکن نمازوں سے سمجھوتا نہیں ہوگا، پردے سے سمجھوتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جاب کر سکتے ہیں آپ، لیکن نماز اور پردے کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ جو لڑکیاں کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں، لیکن ہمیں تو صحابہ اور صحابیات کے طریقے پہ چلنا ہے نا، تو قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ چلیے بایولوجی ہب یہ پوچھتے ہیں، میرا آپ سے برتھ ڈے کو لے کر کئی سوال ہے۔ نمبر 1، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے برتھ ڈے کو لے کر، لیکن بڑا ہے کیونکہ اس میں کافی سوالات ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تو بیٹھا ہوا ہوں نا۔ آج رات آپ کو سنڈے ایپیسوڈ ملتے ملتے اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ میں وہی ٹوکن بانٹنے کے لیے شوکاباد گیا ہوا تھا۔ سوال ہے، میں اپنے برتھ ڈے پر روزہ رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا نیکیاں کرنے کو اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مغفرت نیکیوں ثواب کی نیت سے اگر میں روزہ رکھوں تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ اور میرے برتھ ڈے پر منڈے پڑ رہا ہے تو یہ نفلی روزہ بھی ہو جائے گا، اور میری امی ہمارے جنم دن پر سورہ یاسین باہر سے جان پہچان کے لوگوں کو بلا کر یا مسجد سے بچوں کو بلا کر یاسین وغیرہ کراتی ہیں، تو یہ سب صحیح ہے؟ اور کچھ لوگ باہر سے لوگوں کو نہیں بلاتے، صرف جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں انہی میں کیک کٹ کر لیتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، کینڈل جلا کے کیک میں پھر بجھاتے ہیں، کہ یہ سب درست ہے؟ دیکھو برتھ ڈے جو ہے نا، برتھ ڈے منانا یہ ایک غلط چیز ہے نا، ایک غلط چیز ہے، غیر مسلموں کا کلچر ہے، اور اس میں بہت ساری خرافات ہیں۔ بچوں کے برتھ ڈے منانے کے نقصانات کیا ہیں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے الگ سے۔ تو برتھ ڈے مطلب ایک فضول کی چیز ہے، اس سے گھر کا ماحول کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔
لیکن آپ نے جو لکھا ہے تو آپ نئے سال کو سوچ کر ہی کیوں یہ سوچ رہی ہو کہ میں روزہ رکھوں, عبادت کر لوں. عبادت تو روزانہ کرنی ہے نا. ایک سال آپ کا کم ہو گیا اس پہ افسوس, تو روزانہ ایک دن بھی تو کم ہوتا ہے نا, ایک سانس بھی تو کم ہو جاتی ہے, ایک گھنٹہ بھی تو زندگی کا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ افسوس ایک سال کے گزرنے پر ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت موت کو یاد رکھو. عقل مند تم میں سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہو. تو کم تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہونا چاہیے. فرض عبادتیں ہماری چھوٹے نہ, حرام میں ہمارا ہاتھ پڑے نا, حرام سے بچنا, اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا, یہ ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی چیز ہے, آپ اچھا سوچ رہی ہو. دیکھو آپ نے اچھا سوچا کہ چلو برتھ ڈے پہ روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن شیطان جو ہے نا بہت چالاک ہے. برتھ ڈے والا کانسیپٹ ہی ختم کرنا ہے نا ہمیں. تو برتھ ڈے کا مائنڈ میں ہمارے آئے نا, جیسے میرا برتھ ڈے کب ہوتا ہے مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے. مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے نا, لیکن وہ کب نکل جاتی ہے مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے. کیونکہ ایسے فضول کام ہمیں یاد ہی کیوں ہے؟ پرابلم یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہی ہوگی. سوال یہ ہے کہ ایسے فضول کام ہمیں یاد کیوں ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہیں, موسٹ امپورٹنٹ, وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. حرام سے ہمیں بچنا ہے, وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. آج میں نے قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی, یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ برتھ ڈے ایک فضول کام ہے. یہ ہمیں یاد ہی کیوں ہے؟ اس پہ ہمیں کچھ کرنا ہی کیوں ہے؟ جیسے ایک سوال آ رہا ہے نا کہ میں اس پہ اچھے کام کر لوں, تو میں اچھے کام تو روزانہ کرو نا بھائی, رات میں کرو, دن میں کرو, جب موقع ملے تب کرو. لیکن یہ برتھ ڈے کیوں نہیں بھول پا رہے آپ؟ تو اصل ہمیں یہ برتھ ڈے ہی بھلانا ہے اپنی جنریشن کے مائنڈ سے, اپنے مائنڈ سے, اپنے بچوں کے مائنڈ سے. ہمیں یہ برتھ ڈے کا کانسیپٹ ہی نکالنا ہے. ڈیٹ آف برتھ یاد ہونا چاہیے, وہ بھی اس لیے کہ بھائی میں کتنی سال کا ہو گیا, ضرورت پڑتی ہے نا, ورنہ وہ بھی یاد نہ ہو, بھول جاؤ اپنا برتھ ڈے بھی. تمہیں یاد رہے کہ زندگی کا ایک ایک وقت, ایک ایک منٹ آپ کو وصولنا ہے. آپ کا ٹائم برباد نہیں ہونا چاہیے, آپ کی عمر برباد نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ٹائم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہیں لگ رہا ہو, یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. تو سمجھ گئی میری بہن؟ آپ کے سوال کا جواب مجھے امید ہے کہ مل گیا ہوگا. محمد عمران, اچھا مفتی صاحب اگر شوہر قرآن کی قسم دے کہ پاسٹ کے بارے میں پوچھے تب کیا کریں؟ پلیز ریپلائی کیجئے. پچھلے سنڈے ایپیسوڈ میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بالکل مت بتاؤ. ہماری بچیاں غلطی یہ کرتی ہیں کہ پاسٹ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. بھائی آپ کی نئی زندگی جب سے آپ کا نکاح ہوا تب سے اب آپ کی زندگی شوہر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. اب آپ کو کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا. جو کیا اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو اور پاک دامنی کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارو. اب کچھ شوہروں کو جو ہے نا کیڑا کاٹتا ہے کہ نہیں پوچھو, تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, قسم دلا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے توبہ کر لی آپ نے. توبہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. تو قرآن کی قسم وہ آپ کو دے کے بول رہا ہے, آپ بول دو کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ بالکل پاک دامن ہوں, اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی, اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی اپنے شوہر سے اس درجے کی محبت کا اظہار کرو, اپنے شوہر کی اس درجے فرما برداری اور اطاعت کرو کہ شوہر کو یہ موقع ہی نہ ملے یہ پوچھنے کا کہ قرآن کی قسم کھا کے میں تمہیں قرآن کی قسم دلا رہا ہوں, تم بتاؤ اپنے پاسٹ کے بارے میں. یہ موقع ہی مت پیش آنے دو. اتنی اطاعت اور فرما برداری, کہنا ماننا اپنے شوہر کا آپ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی اگر شوہر مان لو بہت زیادہ ہی اب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا مائنڈ, تو قرآن کی قسم دے, تو قرآن کی قسم اگر وہ دے رہا ہے پھر بھی آپ بولو کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. بالکل مت گھبراؤ. یہ شیطانی ہتھ کنڈے, شیطانی چالیں ہیں جو میاں بیوی کے رشتوں, اور شوہر کو ایسا پوچھنا بھی نہیں چاہیے. میں شوہر سے کہنا چاہتا ہوں, شادی ہو گئی تمہاری, نکاح سے پہلے آپ جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو, نکاح ہو گیا, اب پچھلی باتوں کو بھول جاؤ, اب دیکھو وہ پریزنٹ میں آپ کے ساتھ کیسی ہے, وہ کیا تھی کیا نہیں تھی, بھول جاؤ ان باتوں کو. ٹھیک ہے؟ اگلا سوال اظہر پٹھان پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میرا نام اظہر پٹھان ہے, میرا ایک سوال ہے کہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا جوائن بٹن لینے سے شیئر مارکیٹ کی نالج ملتی ہے اور اس یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ فاؤنڈیشن کو جاتی ہے, تو کیا صدقے کے پیسوں سے جوائن بٹن لے سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسے کی ادائیگی کی نیت کر کے. دیکھو صدقے کے پیسوں سے جوائن بٹن نہیں لے سکتے, کیونکہ جوائن بٹن جو آپ لے رہے ہو
تو وہ جوائن بٹن آپ کی ایک ضرورت ہے، اور صدقے کے پیسے اپنی ضرورت میں استعمال نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ صدقے کے پیسوں سے میں مان لیجئے کسی غریب کو کام کروا لوں اپنے گھر اور صدقے کے پیسے دے دوں، نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ غریب نے جو میرے گھر پہ کام کیا ہے وہ میری ضرورت پوری ہوئی ہے. تو صدقے کے پیسے اپنی ضرورت میں استعمال نہیں ہو سکتے، اسی لیے صدقوں کے پیسوں سے جوائن بٹن نہیں لیا جا سکتا. جوائن بٹن آپ اپنے پیسوں سے لیجئے، ہے نا، باقی صدقہ الگ ہے. ٹھیک، چلیے. ایاز پوچھتے ہیں اگلے سنڈے کامنٹ باکس میں بتا دینا پلیز مفتی صاحب. ارے کیا بتانا ہے؟ سورہ بقرہ کون سے پارے میں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بتائیے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ سورہ بقرہ کون سے پارے میں؟ چلو نہیں معلوم تو اب یاد رکھنا ہے نا، بھولنا مت. اب سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ یہ سب سے بڑی سورت ہے، پہلے پارے سے شروع ہو رہی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرے پارے کے قریب آدھے سے تھوڑی پیچھے ختم ہو رہی ہے، تو 2.5 پارے کی ہے کم سے کم. ٹھیک ہے. سعد خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام عائشہ خان ہے، میں ضلع مہاراج گنج کی رہنے والی ہوں، میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں، آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم سلام کرے تو کیا جواب دے؟ میں سنڈے ایپیسوڈ کا انتظار کروں گی. غیر مسلم اگر سلام کرے تو آپ ان کو جواب دیجئے ہداک اللہ، ہے نا. اور اگر غیر مسلم برا مانے گا تو آپ کہہ سکتی ہو وعلیکم، وعلیکم السلام بھی کہہ سکتی ہو، لیکن دل میں نیت آپ کے ہونا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ غیر مسلم سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ اسی دعا کے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ہے نا. کیونکہ ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے. تو بعض غیر مسلم برا بھی مان جاتے ہیں، اس ویڈیو کو کٹ کر کے شارٹ کلپ بنا دیتے ہیں، دیکھو ہدایت کی دعا. ارے ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جواب بھی دے سکتی ہیں، نیت یہ ہونا چاہیے ہداک اللہ، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے. ٹھیک ہے. شہناز بانو پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرے شوہر میرے ماں باپ بھائی بہن سے ملنے نہیں دے رہے، ان کا جھگڑا ہوا تھا مفتی صاحب، مجھ سے بات کریں، میں بہت پریشان ہوں، آپ ٹائم نکال کر ہمارے شوہر کو سمجھاؤ. اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں میرے میسیج کا ضرور دیکھیں. دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کو جو ہے نا وہ والدین سے، اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے، یعنی ساس سسر سے ملنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. آپ کی اگر لڑائی ہے ساس سے، آپ کی لڑائی ہے سسر سے، آپ کی لڑائی ہے سسرال والوں سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو روکو. یہ بیوی کے اوپر ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. قرآن اور حدیث ان تمام حرکتوں کے، یعنی آپ اپنی بیوی کو اس کے اپنوں سے نہیں ملنے دے رہے ہو، یہ غلط طریقہ ہے. آپ کی اگر لڑائی ہے اس کے ماں باپ سے، ایسے ہی ہوتا ہے بیوی کے سلسلے میں بھی کہ مان لیجئے شوہر کی ماں نے کبھی بیوی کو کچھ بول دیا، اب بیوی جو ہے نا وہ شوہر کو اپنی ماں سے ملنے نہیں اپنی ساس سے نہیں ملنے دیتی ہے، یعنی شوہر کو بولتی ہے کہ تم اپنی ماں سے کیوں مل رہے ہو، انہوں نے مجھ سے ایسے بولا ہے، میری ان سے لڑائی چل رہی ہے. تو لڑائیاں آپ کی آپس میں، لیکن کسی دوسرے کے جو کنیکشن ہے ان کو آپ کیوں کاٹ رہے ہو؟ اگر آپ کے سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ جھگڑا ہے تو آپ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا دل بڑا کرو یار. یہ بہت چھوٹی سوچیں ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے تو ہم بولتے ہیں اب گھر کا ایک آدمی اس سے ملے گا نہیں. یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. آپ کی اگر کسی سے لڑائی ہے تو آپ کی ہے، اگر آپ کی کسی سے بول چال بند ہے تو وہ آپ کی ہے. یہ بہت چھوٹی سوچ ہے اور گھٹیا حرکت ہے. اسی لیے تھوڑا سا دل بڑا کرو. کسی سے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ ہیں، اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پوری فیملی ممبرز، آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس والے ہیں وہ اس سے ملنا بند کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیوی کو اس کے گھر والوں سے ملنے سے کبھی نہیں روکنا چاہیے، ہے نا. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فیضان خان پوچھتے ہیں کیا احادیث یا نماز کی کتاب بنا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب پلیز بتاؤ. احادیث اور نماز کی کتاب بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے. سیم خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ جاننا ہے، پلیز جواب ضرور دیجیے گا. ایک ہندو لڑکا مسلم ہو کر مجھ سے میرج کرنا چاہتا ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ یہ ہے بہت اہم سوال، اور اس سوال کا جواب ہر مسلمان لڑکی کو اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. دیکھو کوئی اگر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے نا، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنا چاہیے. اب جب وہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس سے شادی کون کرے گا؟ تو اس سے نکاح بھی کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک بڑی پرابلم یہ چل رہی ہے
کہ بہت ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ بولتے ہیں مسلمان لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کے قریب جا کر ان کے ساتھ ان کے سامنے بڑے ہمدرد بن کر پیش آتے ہیں اور بات چیت کے بعد وہ ان سے پیار محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو مسلم لڑکی جو ایمان والی ہوتی ہے، جس کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جس کو تربیت اچھی ملی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لڑکیاں بہت ایسے سمجھ لو، بلکہ یوں سمجھو کہ جوانی کی جو عمر ہے، شادی سے پہلے تک کی عمر، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو آدمی چاہے 30 سال کا ہو جائے 35 سال کا ہو جائے، شادی سے پہلے کی جو عمر ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے. تھوڑے سے چند کسی نے محبت کے الفاظ بولے تو آدمی بہہ جاتا ہے. لڑکیاں تو اور بے وقوف ہوتی ہیں، ذرا محبت کی کسی نے باتیں بولی تو لڑکیاں جو دل سے کسی سے محبت رکھتی ہیں تو وہ پاگل ہو جاتی ہیں. اب وہ محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ چونکہ اس لڑکی کی تربیت دیندار گھرانے میں، دیندار ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بولتی ہے تم غیر مسلم ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایسا غلط کام نہیں کر پاؤں گی. اب وہ جو لڑکا ہے نا، اب وہ جو غیر مسلم لڑکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اسلام اگر وہ قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے واقعات اب دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے کلوز ہوتے ہیں اور کلوز آنے کے بعد پھر وہ شادی کا پرستاو رکھتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور لڑکی اگر جھانسے میں نہیں آتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میں اسلام ہی قبول کر لوں گا تمہارے لیے اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب لڑکیاں سوال پوچھتی ہیں کہ کیا پوچھتی ہیں کہ ایک ہندو لڑکا مسلم ہو کر مجھ سے میرج کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. اب اس سوال کا جواب سنو، کیونکہ دیکھو اب ڈاؤٹ ہو گیا. اب کیا ہے کہ وہ لڑکا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ڈائریکٹلی کسی بھی لڑکے سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ڈائریکٹلی آپ کو شادی کی بات نہیں کرنی ہے. شادی کی بات، لڑکا اگر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو پرپوز کرتا ہے، تو آپ بولو گے دیکھو بھائی شادی وادی کی جو بات ہے وہ میرے گھر والے ہینڈل کریں گے، میرے ابا سے بات کرو. اب وہ لڑکا ابا سے بات کرے گا اور مان لیجئے آپ نہیں کر لی ہے نا، جنہوں نے نہیں کیے وہ تو نہ کریں، لیکن جو کر بیٹھی ہیں وہ کیا کریں. تو ہمیشہ یاد رکھو جو ہندو لڑکا، غیر مسلم لڑکا مسلمان ہو کر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 سال آپ بولو کہ بھیا پہلے آپ مسلمان ہو جاؤ، پہلے آپ کیا کرو، پہلے مسلمان ہو جاؤ آپ. کیونکہ نہیں پتا نا کہ ابھی تم مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہے ہو اور شادی کر کے لے جاؤ. ایسے واقعات بہت سننے کو ملے اور پھر لڑکی کا کیا حشر ہوتا ہے نہیں معلوم، ہے نا. 2 3 سال کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا گیا یا دوبارہ سے لڑکا اپنے ادھر چلا گیا، یا ایک پلاننگ کے تحت لڑکی کو پھنسایا جا رہا تھا. تو جتنے بھی غیر مسلم لڑکے ہیں جو مسلمان ہو کر شادی کرنے کی پرپوز دیتے ہیں تو ان سے بولو پہلے آپ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کے 1 2 سال زندگی گزارو اور قانونی اعتبار سے مسلمان ہو. صرف یہ نہیں جیسے لڑکا بولے گا ایکچولی ابھی میری فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بعد میں ہو جاؤں گا، یہ سب نہیں چلے گا. پہلے مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہونے کے بعد قانونی اعتبار سے جو بھی قانون ہے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ سب، اس کے حساب سے آپ مسلمان ہو. اور 1 1.5 سال جب آپ دیکھ لو، جیسے کہ سونا ہوتا ہے نا، تو سونے کی جو شائننگ ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. تو سونا ہوتا ہے تو وہ جلنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آگ میں جلاؤ، میں تو اور نکھروں گا، میری تو چمک اور آئے گی. لیکن اگر کوئی سونا نہ ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، تو وہ ڈرے گا کہ ارے مجھے آگ میں ابھی ڈالا گیا تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں تو سونا ہوں ہی نہیں، میں تو اندر سے لوہا ہوں. تو اسی طرح سے آپ اس کا ایگزام لو کہ بھائی پہلے آپ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہونے کے بعد آپ 4 6 مہینے میں 1 سال میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہا ہے یا دل سے مسلمان نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دل سے مسلمان ہو رہا ہے یا کسی پلاننگ کے تحت ہمارے کلوز آ رہا ہے. تو اسی لیے پہلے خوب دیکھ لو، جانچ پڑتال کر لو. باقی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا بھی چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ہے نا. یہ سنت نبوی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ آج کے ہمارے سنڈے کامنٹ باکس کے سوالات تھے جس کے جوابات میں نے آپ کو دیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے کامنٹ کیجئے گا. اور یہ ایپیسوڈ گھر پہ جو LED آپ کے لگی ہوئی ہے، موبائل ہیں، سب کو شیئر کریں، پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں تاکہ دین کا علم
ہفتے میں ایک مرتبہ دین کا علم ہمیں سیکھنے کا جو موقع اس ویڈیو کے ذریعے ملتا ہے، وہ موقع سب کو ملے اور ہم سب لوگ ثواب حاصل کر سکیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔